اسرائیل کا دعویٰ ہے، نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ وہ تو صرف ایران کی دفاعی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس دوران اسرائیل کی جانب سے یہ تاثر بھی دیا گیا کہ وہ ایران میں رجیم چینج چاہتے ہیں، جبکہ اس دوران یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر دی ہے، اور انہوں نے یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پیش کر دیا تھا، مگر ٹرمپ نے اس منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب نیتن یاہو سے اس حوالے سے سوال ہوا کہ اگر آپ ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنائیں گے تو اس سے کشیدگی بڑھ جائے گی، تو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ نہیں، اس سے کشیدگی بڑھنے کے بجائے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں، مگر ہم فی الحال انہیں نہیں ماریں گے۔ جبکہ آج اسرائیل کے وزیر دفاع کا ایک انتہائی غیر معمولی بیان سامنے آ گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے آج ہونے والے ایرانی میزائل حملوں کے بعد کہا ہے کہ یہ شخص یعنی خامنائی ہمیشہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہ شخص جو ہم پر حملہ کرنے پر آمادہ ہے اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس شخص کو روکنے ختم کرنے کا معاملہ اس مہم کا حصہ ہے، اور اب ہم اس کے کردار کو سمجھ چکے ہیں۔ خامنائی کو قتل کرنا اسرائیل کے جنگی مقاصد کا حصہ بن چکا ہے، اور اس صورتحال میں آج عراق کی اہم مذہبی شخصیت آیت اللہ سستانی، جن کے بیانات سے خطے پر گہرا اثر پڑتا ہے، انہوں نے اپنے ایک اہم بیان میں ایران کے خلاف مسلسل اسرائیلی جارحیت اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی مجرمانہ اقدام واضح مذہبی اور اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کے علاوہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس کے خطے کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف بیجا اور غیر قانونی جارحیت کے نتیجے میں بہت سے اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکیاں جاری کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایرانی قوم اور خامنائی کے خلاف ایسی ہی دھمکیاں دی ہیں جس سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام حالات کو قابو سے باہر کر سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر افراتفری کو ہوا دے سکتا ہے، جس سے خطے کے ممالک کی تکالیف میں اضافہ ہوگا اور تمام فریقین کے مفادات کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مؤثر بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں، بالخصوص اسلامی حکومتوں سے اس ظالمانہ جنگ کو روکنے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایران کے جوہری معاملے کا پرامن اور منصفانہ حل تلاش کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کل امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اسی طرح آج انہوں نے ایک بار پھر ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو مدد کے لیے بلانا اسرائیل کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صہیونی حکومت کے امریکی دوست منظر عام پر آ چکے ہیں اور ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو اسرائیلی حکومت کی کمزوری اور نااہلی کی علامت ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا ہے کہ میں اپنی عزیز قوم کو بتانا چاہوں گا کہ اگر دشمن کو یہ احساس ہو کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے آج تک جو رویہ اختیار کیا ہے اسی طرز عمل کو جاری رکھیں، اسی طرز عمل کو طاقت کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اس کی جنگ میں شامل ہو جائے۔ یہ بات اب اسرائیل کے سیاسی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، مگر کچھ اسرائیلی تجزیہ کار نیتن یاہو کے غلط فیصلوں اور اسرائیل کی اس جنگ میں بری حالت کی تفصیلات بھی بتا رہے ہیں، اسرائیل میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں۔ تل ابیب سے اسرائیلی پولیٹیکل کومنٹیٹر اوری گولبرگ نے الجزیرہ کو بتایا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کو نہ آیا تو اس وقت اسرائیل کی صورتحال بہت بری ہو چکی ہے۔ دفاعی انٹرسیپٹرز کا اسٹاک بہت کم رہ گیا ہے۔ نیتن یاہو نے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اسرائیل کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا دیا ہے جس نے اسرائیل کو زخمی کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں اسرائیل کی فوج کب تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتی ہے؟ یہ کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نہیں بھول سکتے کہ اسرائیل بہت سے محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ غزہ میں جنگ اب تک نہیں رکی ہے۔ کیا کوئی ایسا نقطہ آئے گا جب اسرائیلی فوج اس شدت کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل نہ رہے جس طرح اب لڑ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اسرائیلی فوج کی صورتحال اس وقت دفاعی
इंटरसेप्टर्स और हथियारों के हवाले से अच्छी नहीं है। लोग अमेरिका के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और तमाम नजरें सदर ट्रंप के फैसले पर हैं, जो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन में आ जाएगा। अगर अमेरिका ने खुलकर इसराइल का साथ देने का फैसला किया और अपने B-2 बमबार भेज दिए ताकि बंकर बस्टर बॉम्बर्स के जरिए ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात और दीगर टारगेट्स को निशाना बनाया जा सके, तो इससे इसराइल को वो ब्रीथिंग रूम मिल जाएगा जिसकी उसे अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त इसराइल सूरत हाल में फंस चुका है। और अगर अमेरिका इसराइल की मदद को नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल ने एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसे लड़ने की उसमें सलाहियत नहीं है। शायद इसराइल ने शॉर्ट टर्म मकासद हासिल करने के लिए जल्दबाजी में ये जंग शुरू कर दी है, और ऐसा ही कुछ इसराइल ने गजा में अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद किया था। इसराइल ने फौरन ही हमास पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। ना वो रुका और ना ही उसने मुस्तकबिल का सोचा, और देखिए अब 2 साल बाद इसराइल गजा में किस मकाम पर खड़ा है। इसराइल सीज फायर कबूल कर सकता है क्योंकि इस वक्त इसराइल जख्मी है। इसराइल के अवाम 1 हफ्ते से सो नहीं पाए हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 की यरूशलेम से नुमाइंदा ने बताया कि कैसे नेतन्याहू की अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए ईरान पर हमले की कोशिश नाकाम होती जा रही है, क्योंकि इसराइली शहरियों पर हमले हो रहे हैं। इस वक्त मुतादिद घंटों से नॉन स्टॉप एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। इसराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमले हो रहे हैं, जिसके नताइज बहुत जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसराइल के अवामी मुकामात पर हमले हुए हैं, और जब आप इसराइली न्यूज़ चैनल्स को देखें तो वो बता रहे हैं कि 1973 के बाद पहली दफा हुआ है कि इसराइल किसी मुल्क के साथ जंग कर रहा है। ये किसी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जंग नहीं जिसकी इसराइलियों को आदत हो गई है। मुल्क एक मुल्क के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जिन्हें एक ज़माने में इसराइल का मिस्टर सिक्योरिटी कहा जाता था, उनकी ये रेपुटेशन अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद तबाह हो गई थी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये तवक्को कर रहे थे कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर कामयाब हमला उनकी इसराइल की निजात दहिंदा और मिस्टर सिक्योरिटी के तौर पर रेपुटेशन को बहाल कर देगा। वो बहुत लंबे अरसे से अपनी इस रेपुटेशन को बहाल करना चाह रहे थे, मगर अगर इस तरह इसराइली मारे जाएंगे तो उनकी रेपुटेशन और ख़राब हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि गजा में 19 माह की जंग के बाद इसराइल के अवाम नेतन्याहू को एक नई जंग में इतना मार्जिन देंगे कि जिसमें इसराइली शहरी मारे जा रहे हों और रोज़ाना उनके घर तबाह हो रहे हों।